Good evening and welcome to Paranormal Podcast. And today we have our first guest on our show who's going to explain her horror story. تو آج دیکھتے ہیں کہ what happened and where it happened. اچھا، تو جو پہلی اسٹوری ہے وہ میری اپنی ہے. تب میں بہت چھوٹی تھی، 4 یا 5 سال کی تھی. تو ہمارے ایک ٹی وی لاؤنج تھا اور اس کے ساتھ میں ایک بالکنی لمبی سی بنی ہوتی تھی. وہ 4 سے 5 بجے کا ٹائم ہوتا تھا اور تب ایک چیز آتی تھی میرے پاس جو کہ لیونگ تھنگ نہیں تھی. وہ اس کے آگے اسکرین لگی ہوتی تھی اور پیچھے اس کی ٹیل ہوتی تھی جتنی ایناکونڈا کے سائز جتنی ٹیل ہوتی تھی. تو وہ آتی تھی اور آ کے فرنٹ پہ میرے فیس کے آگے رک جاتی تھی اور پتہ نہیں وہ کچھ میرے سے یا تو ایبزارو کرتی تھی یا پھر وہ کچھ مجھے ٹرانسفر کرتی تھی. اور وہ ایک لائٹ ہوتی تھی آگے فرنٹ اسکرین پہ اور بہت گرم سی اس کی ایک جو ہے نا ایک انرجی اس میں سے نکل رہی ہوتی تھی. تو ایسے میرے ساتھ یہی انسیڈنٹ میرے ساتھ رپیٹ ہوتا تھا 4 سے 5 بجے کے اراؤنڈ. اور تب میں اتنی چھوٹی تھی کہ کسی کو بتایا بھی نہیں میں نے کبھی کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ وہم ہے یا کیا ہے؟ بہت بار ہوا میرے ساتھ. اگر 4 یا 5 دوپہر کا ٹائم جس میں کارٹونس دیکھ رہی ہوتی تھی اور سامنے ٹی وی آن ہوتا تھا اور میرے بہن بھائی میں سے کسی کو وہ چیز نظر نہیں آتی تھی تو صرف وہ مجھے نظر آتی تھی. تنگ کرتی تھی؟ نہیں، تنگ نہیں کرتی تھی. جیسے کیمرہ ہوتا ہے نا یا کوئی چیز ہوتی ہے بالکل ایسے فیس کے آگے آ کے مطلب وہ رک جاتی تھی. تو پھر ایسے جیسے میرے مائنڈ میں کسی نے آئیڈیا ڈالا ہو کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. تو پھر بڑے ہو کے ایک باری میں نے اپنے فادر سے یہ بات ڈسکس کی کہ اس طرح سے مجھے یہ انسیڈنٹ پیش آیا. تو جہاں تک میرا تجزیہ ہے کہ وہ چیز شاید کوئی ایلین کی بنائی ہوئی کوئی چیز تھی. جیسے امریکہ کے اندر یا انہوں نے کافی ایسے لوگوں کو انکاؤنٹر کیا جنہوں نے بتایا کہ جب وہ 5 یا 6 سال کے تھے تو ایلین آ کے انہیں پکڑ کے لے گیا اوپر اور انہوں نے ان کو پورا پھرایا یو ایف او وغیرہ میں وہاں پہ، پھر ان کو وہ واپس چھوڑ کے. تو وہ بڑے ہو کے بتاتے کہ ایسا انسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو یا تو وہ کوئی ایلین کی بنائی ہوئی چیز تھی جس طرح سے میرے پاس آتی تھی اور وہ آ کے بس رک جاتی تھی اور گرم سی ہیٹ ہوتی تھی اس کی اور لائٹ جل رہی ہوتی. پھر بڑے ہو کے اتنا مجھے وہ ٹراما رہا کہ جو کوئی بھی چیز جس کی ٹیل ہوتی تھی میں اس سے ڈرتی تھی. ابھی آپ کو کتے اور بلی پسند نہیں؟ پھر دوسرا انسیڈنٹ ایکسپلین کروں گی وہ ہے میری والدہ کے ساتھ جو ہوا. اچھا، تب میرے 2 بڑے بہن بھائی تھے اور وہ لوگ پنڈی میں رہتے تھے اور میں پیدا نہیں. وہاں پہ میرے ابو جو تھے وہ چلے جاتے تھے، ان کی نرسری ہوتی تھی، پیچھے میری والدہ اکیلی ہوتی تھی. انہوں نے اکیلے رہنے کی عادت نہیں تھی تو وہ اکثر جیسے میرے ابو نہیں آئے تو چھت پہ جا کے دیکھنا شروع کر دیا ایسے تھوڑی ہوا لینے کے لیے اور اس طرح سے. تو وہ دیکھا ایک دن ایک شادی جا رہی تھی. اچھا، جو وہ گلی تھی نا وہ بتاتی ہے کہ آگے سے بند تھی، آگے گلی بند ہے. وہ سوچے یار یہ شادی آگے کدھر گئی ہے، مطلب کچھ انہیں معلوم نہیں پڑتا. تو پھر انہوں نے دوسرے دن انہوں نے اسی طرح کہیں پھر ایک شادی دیکھی. پھر انہوں نے ہمسائی جو ادھر ایک ان کی تھی ان سے جا کے پوچھا کہ اس نے میں نے شادی دیکھی ہے تو کس کی شادی تھی اور وہ آگے گلی تو بند ہے تو وہ کدھر گئی. انہوں نے بولا کہ مجھے یہاں پہ تو کوئی شادی نہیں ہوا، اگر یہاں پہ کوئی ہوئی ہوتی تو ضرور ہم آپ کو یہ مجھے انوائٹ تو ادھر کچھ نہیں ہو رہا تھا، کوئی شادی نہیں. پھر ایک اور جگہ پہ انہوں نے جا کے ہمسائی سے پوچھا. اچھا، وہ 2 آنٹیز بیٹھی ہوئی تھی تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دم آپ کوئی شوق بات سنتے تو آپ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں اس طرح سے. تو انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا کہ تو پھر ایک آنٹی نے کہا کہ اصل میں یہاں پہ یہ چیز اور بھی کئی لوگوں نے دیکھی ہے، وہ شادی انسانوں کی نہیں تھی، وہ جنوں کی تھی. تو اس کے بعد وہ جو ایریا تھا اس کی جگہ اس کے ساتھ قبرستان تھا تو ادھر اس طرح کے کافی انسیڈنٹس پیش آتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز کہیں پہ رکھتے تھے وہ وہیں ہوتی نہیں تھی، وہ کہیں اور پڑی ہوتی تھی. پھر اس طرح کے انسیڈنٹس. اچھا، بیسیکلی یہ جو آپ نے کہا نا جو چیزیں ادھر ادھر رکھتے ہیں، یہ بیسیکلی جہاں تک میرا انفارمیشن ہے یہ بیسیکلی بولتے ہیں جنات کے بچے ہیں. وہ تنگ کرتے ہیں لیکن تنگ ہی کرتے ہیں اور آئی تھنک کچھ 1 یا 2 سال بعد وہ آٹومیٹکلی ان کے وہ بچے نہیں وہ اڈلٹس ہو جاتے ہیں. جو جنات کا ورلڈ ہے ان کا جو لائف ہے نا وہ بہت جلدی وہ ہو جاتا ہے گروتھ. تو وہ بچے ہیں جہاں تک مجھے فیل ہے.
میرے ابو بہت زیادہ مطلب اپنی چیزوں کے بارے میں چیزیں کم خریدتے، لیکن بہت زیادہ اگر کوئی ایک بھی چیز گم گئی تو بس وہ چھوڑتے نہیں اگلے بندے کو. تو وہ دیکھا کہ بنیاد تھی تو وہ ساری کٹی ہوئی تھی، اس میں کسی نے کاٹے ہوئی تھی. پھر میرے ابو نے سوچا کہ یہ کس نے کیا ہے، گھر میں سے تو کوئی ایسا نہیں تھا جو ایسے کر سکے. پھر انہوں نے کینچی سے سائڈ پہ نشان لگائے، لیکن وہ جو نشان تھے اور وہ جو کٹے ہوئے جو کسی اور نے کاٹے تھے ان میں اور ان میں بہت ڈفرینس تھا. وہ عجیب جیسے کوئی خون خار جیسے کسی نے ناخنوں سے کاٹے ہوتے ہیں، کینچی سے نہیں ہوا. کینچی سے نہیں تھے وہ. تو وہ دیکھ کے ڈر کے اب یہ لوگ آپس میں ڈسکس کرتی میری امی کہ اس طرح یہاں پہ نا اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، ہمیں یہ گھر چینج کرنا چاہیے. میرے ابو کو بتاتی، میرے ابو تھوڑے چیزوں کو لائٹ لیتے تھے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، یہ وہ تھوڑے بہادر بھی تھے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن میری امی لیٹی ہوئی تھی اور میری بہن ابھی پیدا ہوئی تھی، بہت چھوٹی تھی. تو وہ اس سامنے ایک وارڈروب تھی اور وارڈروب کے اندر شیلف لگی ہے، سامنے ایک عورت سامنے کھڑی ہوئی ہے کبڈ کے اندر. ہاں کبڈ کے اندر. فرام نو ویئر کوئی عورت کیسے کوئی کیبنٹس کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر کئی سائڈ پہ کھڑی ہو بندہ سوچتا ہے شاید باہر سے آ گئی ہے کوئی، پھر وہ کیبنٹس کے اندر کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس کیبنٹ غائب ہے اور وہ اس کے اندر کھڑی ہوئی ہے. وہ میری امی کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے لائک. تو اگر آپ لوگ کے پاس بڑے کبڈ ہیں تو میری امی جو ہیں وہ ڈر کے بھاگ گئی. اچھا وہاں پہ پرانے زمانے کی بات ہے، یہ کوئی 10-12 ایئرس پہلے کی بات ہے. تو لوگوں کی چھتیں اب 7 ہوتی تھی، تو وہ 7 چھت جو نیبر تھے ان کے پاس چلی گئی. تو پھر انہوں نے ان کو سارا انسیڈنٹ پھر انہیں یاد آیا وہ میں اپنی بیٹی کو تو وہیں چھوڑے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ پلیز جائیں میری بیٹی کو لے کے آئیں کیونکہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. تو وہ گئے، وہ میری بہن کو اٹھا کے لے کے آئے، لیکن وہاں پہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد اتنے انسیڈنٹس کے بعد جب یہ والا لاسٹ انسیڈنٹ ہوا تو سب ڈر گئے تھے اور پھر گھر وہ چینج کر لیا. میرے بعد کتنے انسیڈنٹس کے بعد گھر چینج کیا؟ 3-4 انسیڈنٹس. مطلب ایک کافی نہیں تھا؟ ہاں گھر چینج کر لیا. اب وہاں پہ ایک اور فیملی آ گئی، تو وہ فیملی سے جا کے میرے ابو اسی ایریا میں گزرتے تھے، ان سے بات کی کہ اچھا آپ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آپ یہاں پہ کیسے رہ رہے تھے؟ ہمیں تو یہاں پہ بہت مسائل نظر آ رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ یہاں پہ رہ کیسے رہے تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہمارا جو بیٹا ہے نا وہ وہاں پہ جو ایک عورت ہے وہ اس سے بات کرتا ہے جو وہ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارا بیٹا پاگل ہو چکا ہے. جو بات کرتا ہے؟ ہاں جو بات کرتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. تو کیونکہ اس نے اس سے بات کی ہے اسی لیے. ہاں، اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کا جتنے قریب جائیں گے یہ اتنا آپ کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں. یا یہ آپ کو قابو کرتے ہیں یا پھر یہ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو تنگ کریں گے. تو ان کے 2 ہی ایسپیکٹس ہیں. پھر اس کے بعد اب تیسرا انسیڈنٹ. تو تیسرا انسیڈنٹ ہے ایک ریلیٹیو تھے، وہ ایک گھر میں شفٹ ہوئے تھے لاہور میں. اب جب سوسائٹیز اتنی نہیں بنی تھیں تو اب زیادہ محلہ سسٹم ہوتا تھا اور کم ہی سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ یار سوسائٹیز ہیں، اچھے گھر بنے ہیں اور وہ ٹائلز جو ہوتی ہیں وہ نئے گھر بنے تھے، ویران ایریا تھا. تو پھر بھی تو ان کے کافی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے. اور جب ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم اس گھر سے جاتے ہیں تو ہم نارمل فیل کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم اس گھر میں آتے ہیں تو ہمارے لڑائی جھگڑے، ہمیں ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں. تو پھر اس طرح اگر ان کا بیٹا مسجد میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ لوگوں سے کنورسیشن، اچھا آپ کون سے گھر میں رہتے ہیں؟ اچھا ہم کھل کے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ جو ایسے ہانٹڈ گھر ہوتے ہیں ان میں کوئی رہنا نہیں چاہتا ہے اور لوگوں کو ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کہا تو پرابلم ہو سکتا ہے. تو پھر ایک یہ لوکیشن کیا ہے اس کا؟ یہ PCS IR ہے. جو بھی ادھر رہتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس کہانیاں ہیں اس ایریا کا بتانا پلیز. وہاں پہ پھر ایک باری ان کا جو بیٹا تھا انہوں نے کسی سے جا کے مطلب فورسفلی پوچھا کہ آپ کیا مسئلہ ہے یہاں پر اس طرح کا کہ آپ یہاں پہ عورتوں کی اونچی رونے کی آواز اسی ایریا میں اسی گھر میں. اور تب یہاں پہ کوئی نہیں رہتا تھا.
اور ایسے ٹی وی لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے تو ان کی بیٹی کو کوئی آدمی اوپر سیڑھیوں سے جاتے ہوئے نظر آیا گھر کے اندر سے. ہاں. ان کی بیٹی نے کہا کہ ماما وہ کون جا رہا ہے, وہ آدمی تھا, کوئی بھی نہیں ہے, سے شفٹ کر لیا. کتنے انسیڈنٹ کے بعد؟ تو لیکن چوتھا انسیڈنٹ ہے ایک آدمی کا جو جاننے والے تھے. ایک پہاڑی ایریا میں گئے تھے رہنے کے لیے. پہاڑوں میں ویسے بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر ادھر بنا ہوتا ہے تو ایک گھر کافی دور ہوتا ہے. تو ایک گھر تھا جس میں کوئی نہیں رہتا تھا اور وہ ہانٹیڈ تھا. چوکیدار تھا, اس سے پوچھا کہ یہ والا گھر کرائے کے لیے خالی ہے. اس نے بولا کہ بھائی صاحب اس میں نہیں کوئی بھی رہتا. پوچھا کیوں؟ یہ بہت ہانٹیڈ ہے, یہ اس میں کوئی نہیں رہ سکتا, اس میں جنات. اس کو پتا تھا. ہاں, اس میں جنات رہتے ہیں. تو انہوں نے بولا نہیں میں تو اسی میں رہوں گا. بولا یہ بندہ پاگل ہے شاید. انہوں نے بولا اس میں جنات رہتے ہیں, آپ اس میں نہیں رہ سکتے. تو شفٹ ہو گیا اپنا سارا سامان لے کے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ٹیبل جو ہے نا وہ اٹھ کے نیچے کے, میں کھانا کھا رہا تھا, ٹیبل اٹھا اور پاؤں تھا جو ان کی ٹیبل کی جو 4 کونے ہوتے ہیں, وہ کونا ان کے پاؤں پہ ٹھا کے لگا. کن کے؟ ان انکل کے. تو وہ جو ہے نا ان کے کافی پاؤں پہ چوٹ ووٹ آئی, انہوں نے پٹی وٹی کروائی. ایک دن وہ بتاتے ہیں کہ سارے برتن جو کچن میں تھے, میں جتنے برتن تھے وہ اپنی شیلفوں سے نکل کے نیچے گر گئے, ٹوٹ گئے سارے. ایک دن کیا ہوا کہ سڈنلی ان کو کوئی آوازیں آنے لگ گئی, رونے کی, چیخنے کی, لڑنے کی. تو وہ مطلب تھوڑے سے لاجیکل انسان تھے, وہ ڈرتے نہیں تھے اور چیزوں کا مقابلہ کر لیتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کیسٹ تھی قرآن پاک کی, انہوں نے وہ لگا لی. تو وہ کہتے کہ جب میں کیسٹ لگاتا تھا تو وہ آوازیں بند ہو جاتی تھی, جب میں اس کو بند کرتا تو آوازیں شروع ہو جاتی. جب پھر کہتے کہ ایک دن کیا ہوا کہ ان کو ان دروازے پہ کسی نے بیل دی. تو وہ گئے, وہاں پہ ایک اسکیلیٹن نما ایک چیز کھڑی تھی. مطلب ایک اسکیلیٹن کھڑا ہوا تھا. لائک اسکیلیٹن؟ ہاں اسکیلیٹن, مطلب صرف ہڈیاں؟ صرف ہڈیاں. اور انہوں نے ان کو ایک خط دیا. خط میں لکھا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, کیونکہ یہاں پر میں نے اپنی بیوی کو دفنایا ہے. اپنی بیوی کو یہاں پہ قتل کر کے یہیں دفنایا. خط میں لکھا تھا؟ ہاں خط میں لکھا تھا. اور تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ راز فاش ہو جائے, یہاں پہ کوئی آ کے رہے اور یہ راز فاش ہو جائے, تو تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں بھی یہیں دفنا دوں. تو پھر انہوں نے یہ جب سنا تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ سوچا کہ اب یہاں سے چلے جاتے, پھر وہ وہاں سے موو آؤٹ کر گئے. ہاں اب 5ویں انسیڈنٹ کی طرف میں جاتی ہوں. اچھا, 5واں انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک جاننے والی تھی, انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی تھیں اور وہ جو ہے نا اس طرح باہر, جیسے کہتے ہیں نا آپ کو کہ درخت کے نیچے سے نہ گزرو, اور اس طرح رات میں جو ہے وہ پرفیومز نہیں لگاؤ, لپسٹک بہت زیادہ اگر روشنی ہو, بال اگر کھلا ہو. ان کی بیٹی تھی وہ درخت کے نیچے سے گزر گئی. یہیں پہ تھوڑے 1-2 میل آگے چلی تو وہ کہتی کہ ماما میرے پورے جسم کے اوپر لیزرڈز پھیر رہی ہیں. اور مطلب اس کو وہم آ رہا تھا یا اس کو ریالٹی میں نظر آئی تھی, لیکن تھی نہیں کچھ, لیکن کسی اور کو نظر نہیں آیا تھا. اسے وہ کہتی ماما میرے پورے جسم کے اوپر لیزرز پھیری. وہ چیخیں ماری تھی وہ لڑکی. تو وہ اسے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے گھر چلتے ہیں. تو گھر جا کے ساری سچویشن, اتنی لڑکی اتنی تکلیف میں تھی, وہ بتاتی کہ میرے پورے باڈی کے اوپر ایسے لیزرڈس ہیں اور یہ وہ اسے کہتے نہیں کوئی نہیں ہے. بہت تسلی دینے کی کوشش کی لیکن آئی تھنک یہ بلیک میجک ہے. ہاں, تو اسے یہ فیل ہو رہا تھا. کو دم وغیرہ کیا, کسی کو بلایا اور اس بچی پہ دم کیا, تو پھر وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی اپنی. تو یعنی کہ آپ کو کبھی بھی درخت کے نیچے یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے جن اٹریکٹ ہوئے. پھر اس کے بعد اب میں 6 اسٹوری پہ چلتی ہوں. چلو لیٹس گو آن دی 6 اسٹوری. یہ فائنل ہے؟ اس کے بعد ایک اور ہے. اچھا 7 بھی ہے, مطلب اس میں تھوڑا سا ٹوسٹ ہے اور ٹرن ہے. تو ٹوسٹ بھی کریں گے. ہاں, تو یہ جو ہے کہ ایک جاننے والے نے بتائی تھی, ان کا دوست تھا, اس کے ساتھ یہ ریئل انسیڈنٹ پیش آیا. تو سارے مطلب ریئل ہی تھے, لیکن یہ کیونکہ اتنا تھوڑا سا ٹوسٹ اینڈ ٹرن والا ہے تو آپ کو شاید لگے کہ لیکن یہ ریالٹی پہ اس کے ساتھ یہ لاس, اس میں لاس ہے. تو غور سے سننا پلیز. ہاں,
تو وہ جا رہا تھا اپنی ڈائیو سے، آیا وہ، اور اس نے وہ اپنی ہاں وہ ایک لڑکا تھا مجھے لگا بوجھ جا رہا ہے ڈائیو سے مطلب ایک جاننے والی تھی ان کے دوست کے ساتھ یہ ہوا، تو وہ جو لڑکا تھا وہ اپنی ڈائیو سے جا رہا تھا. ہاں ڈائیو سے اترا، اس نے اپنی گاڑی لی اور اس نے دیکھا کہ ایک آنٹی جو ہے نا وہ بیگ اٹھائے اور بہت ہی مشکل میں وہ بیچاری چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈائیو کے اڈے پہ اتنا سیف نہیں ہوتا، تو اس لیے کوئی بھی انسان اگر کسی کو دیکھے آپ نے کدھر جانا ہے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں یا کچھ، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آنٹی اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں. آنٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے یہیں پاس تک ہی جانا ہے تو آپ مجھے ذرا ڈراپ کر دو. وہ آنٹی کو اس نے بولا کہ آپ اگلی والی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، لیکن آنٹی پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ گئی. تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے وہ گئے تو ایک انکل آ رہے تھے، انہوں نے بھی نا ایسے ایک بکسا سا پکڑا ہوا تھا، اور آنٹی نے بولا کہ بیٹا آپ اس انکل کو بھی ساتھ بٹھا لیں، یہ بھی نا مجھے ضعیف سے لگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہاں اس وقت تو میرے خیال سے کوئی ٹیکسی یا رکشا یا اوبر بھی نہیں ملے گا، تو آپ انہیں بھی بٹھا لیں. تو اب جب آپ کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں یار مان لیتے. تو انکل انہوں نے بولا انکل کو بٹھا لیا. اب تھوڑی دیر وہ آگے گیا تو جو ہے نا انکل نے اس کا ہاتھ پکڑا لڑکے کا، تو اس کا ہاتھ بالکل جو ٹھنڈا تھا انکل کا ہاتھ، اور تو انکل نے بولا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور تم کلمہ پڑھ لو، اور جو ہے نا مطلب یہ تمہاری آخری سانس ہے اور میں موت کا فرشتہ ہوں، میں تمہاری جان لینے آیا ہوں. تو یہ بولا تو وہ جو لڑکا تھا وہ ڈر کے وہ اپنی گاڑی سے اترا اور وہ بھاگ گیا. وہ بھاگتے بھاگتے جیسے آپ اتنا کوئی عجیب ہارر دیکھتے ہیں آپ جسٹ لائک رن اوے، تو وہ بھاگ گیا. بھاگ کے اس نے پیچھے مڑ کے یوں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ انکل ڈرائیونگ سیٹ پہ، آنٹی ساتھ بیٹھے ہیں، وہ گاڑی لے کے بھاگ رہے ہیں. یعنی کہ وہ جن نہیں تھے اور وہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک اسکیم کیا تھا. آپ کیوں ان کو اور سکھا رہے کرنے کے لیے چیزیں؟ تو اب آخری اسٹوری تو اچھا، یہ انسیڈنٹ ہے کہ ہم ایک گھر پہ شفٹ ہوئے تھے، وہ کافی اچھا لیوش تھا بنا ہوا تھا، اور اس میں کافی اچھا کام ہوا تھا. اگر ہم کچن میں بھی جاتے تو اچھا انٹیریئر تھا، ساری اچھی چیزیں تھیں. تو ہم نے سوچا کہ کوئی انسان ایسا گھر کرائے پہ کیوں دے گا. اچھا میرے جو کمرہ تھا اس کے اندر اسپیشل کام ہوا تھا، جو کمرہ مجھے دیا تھا اس کے اندر بٹر فلائز اور گلیٹر سے سارا کام ہوا تھا وال کے اوپر. تو میں تب چھوٹی تھی، کیا 9 سال کی تھی، تو میں اس کمرے میں گئی وہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ساری مجھے بہت اچھی لگ رہی. تو میں نے ایسے یہ وال تھی اور سامنے ایک دیوار تھی، جو دیوار پہ میں نے یوں دیکھا تو ایک مجھے سایہ نظر آیا، ایک عورت چونکڑی مار کے بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ میں اس کے کوئی کتاب ہے اور وہ پڑھ رہی ہے. اب میں نے اس طرف دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، پھر میں نے اس طرف دیکھا، پھر میں نے اس کو غور سے اس سائے کو دیکھا، لیکن مجھے اس سے کوئی نیگیٹو سی فیلنگ نہیں آئی، ڈر نہیں لگا. مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے، یہ جو میں دیکھ رہی ہوں ہوتا ہے، سم ٹائمز خود ہی سے سائے بھی بن جاتے ہیں. تو پھر میں نے دیکھا لیکن وہ عورت ایک وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی چونکڑی مار کے، ہاتھ میں بیٹھی ہوئی تھی. ہاں چونکڑی مار کے وہ بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں اس کے بک تھی، وہ سامنے بالکل نظر آ رہا تھا شیڈو کے اندر. شیڈو اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا لیکن دیٹ واز ریئلی پرومیننٹ. اچھا ہاں تو جیسے نارملی شیڈو میں اتنی ڈیٹیلس نہیں نظر آتی کہ کسی نے چونکڑی ماری ہے، لیکن وہ بہت پرومیننٹ تھا جیسے کوئی پکچر ہوتی ہے. تو وہ میں نے دیکھا، پھر میں نے گھر میں کسی سے ڈسکس کیا تو انہوں نے ایز یوزول بولا کہ آپ کسی کو مت بتانا. مطلب جہاں آپ لوگ جا رہے ہیں وہاں جن ہے؟ ہاں ہمارے کچھ فیملی ممبرس کچھ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے، کچھ اوپر والے میں. تو وہ جو نیچے میری ایک نانی رہتی تھی وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی، تو کہتی ہیں کہ کسی نے آ کے میرا جو گھٹنا ہے نا اس کے اوپر ڈرم کر کے ہاتھ رکھا ہے، اور کہتی ہے کہ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. اس نے مطلب ٹچ ان کو فیل ہوا. اچھا اس گھر میں عمومی طور پہ
جو ہم مطلب ایسے لوگ تھے کہ کہیں بھی اکیلے ہو نا تو ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن وہ گھر ایسا تھا کہ اس میں سب کو ڈر لگتا تھا، کوئی بھی، یعنی کہ بڑا یا چھوٹا کچھ بھی نہیں تھا، وہ بڑا بھی اگر کسی کو اکیلا رہنا پڑے تو وہ ڈرتا تھا، کوئی وہاں پہ اکیلے ابھی بھی ہے وہ گھر؟ ہاں میں جاؤں ویڈیو بناؤں اس گھر میں؟ ہاں میں ایسے گھر میں بہت مزہ آتا ہے ایسے جانے میں. میرے پاس ایک چینل ہے میں بنا رہا ہوں، تو میرے پاس کافی انسیڈنٹس ہیں جو اسٹی جو دبئی میں تھے، جو گھر ہانٹڈ تھے، اخبار میں بھی آیا کہ ادھر الاؤ نہیں ہے، اس گھر میں جا کے چھلانگ مارتے 2 بجے 3 بجے رات کو میں ویڈیوز بناتا تھا اور میں بیٹھ جاتا تھا. اس گھر میں کوئی اکیلے رہنے کو تیار نہیں تھا، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو یا کوئی بھی کسی بھی عمر کا. اچھا ایک دن کیا ہوا کہ میری کزن تھی تو وہ آئے دوسرے سٹی سے، وہ ہمارے ساتھ آ کے نیچے والے پورشن میں رہ رہے تھے. تو کہتی ہے کہ اس نے بتایا کہ میں نے کھڑکی میں ایک عورت نما کوئی چیز دیکھی ہے، اور وہ وائٹ کلر کی ایک عورت تھی، اور وہ کہتی ہے کہ اس کے مطلب بال اور اس کی ہر چیز وائٹ تھی، شی واز ٹوٹلی وائٹ. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تھا، اور وہ پھر اس نے مجھے کئی عرصہ بعد بتایا کہ اس طرح میں نے وہ ایک عورت کو وہاں پہ دیکھا. تو وہ گھر خیر وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس میں یہ جو انسیڈنٹس ہوئے نا پھر اس کی وجہ سے ہم نے وہ گھر مطلب ان انسیڈنٹس کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، لیکن چھوڑ کے ہم نے ریلیکس محسوس کیا کہ جان چھوٹی. تو ہاں تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا اسکیری اسٹوری سنایا ہے. تھینک یو. میں اکیلا رہتا ہوں خیر. اینی ویز تھینک یو سو مچ گائز. ان شاء اللہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ملیں گے. سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر. اللہ حافظ.